by the internet. For the first time that levels of global poverty will go up. The scope of this pandemic is unprecedented. More and more communities are welcoming refugees and women are at the forefront of positive social change. We cannot ignore racism any longer. That the worst effects of climate change can still be avoided. More droughts, more floods, more forest fires. کیا خیال ہے؟ یہ سب تو بہت مایوس کن لگتا ہے۔ واقعی سب کچھ اتنا بھی خراب نہیں ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن ان تمام ناانصافی اور مصائب کو دیکھو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہمارے اعمال سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ بہت پیارے پھول ہیں، ہے نا؟ کچھ بچے سب کو پھول بانٹ رہے تھے۔ بہت خوب۔ ہم دنیا کے حالات پر بات کر رہے تھے، اور یہ کہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت معمولی ہیں کہ وسیع تر تناظر پر اثر ڈالیں، لیکن ہر خدمت کا عمل جس میں ہم مشغول ہیں، جتنا بھی معمولی ہو، ہماری اور ہماری ارد گرد کی دنیا کا کایا پلٹ میں کردار ادا کرتی ہے۔ چلے دیکھنا جاری رکھتے ہیں۔ اگرچہ دنیا بے حد افراتفری اور اضطراب میں مبتلا ہے، لیکن ایک انسانی خاندان کے طور پر انسانیت کے باہمی انحصار اور باہمی رابطے کی آگاہی بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں سے زائد مقامات میں افراد اور سماج حضرت بہاءاللہ کے وحدت نوع بشر کے نظریے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ جو معاشرے کی بنیادی ساخت اور تعلقات میں کایا پلٹ کا تقاضا کرتا ہے۔ جوں لاکھوں لوگ حضرت بہاءاللہ کے اتحاد اور انصاف کی تعلیمات کو عمل کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ثقافت کی سطح پر ایک عمیق پیش رفت واقع ہو رہی ہے۔ افراد خود کو معاشرتی تبدیلی کے ایک فعال حامی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اپنے محلوں اور دیہاتوں کی بہتری کے لیے اعانت کرنے کی خواہاں ہیں۔ وہ سماج کو عبادت اور خدمت کے ایک متحرک نمونے سے متصف ہیں، تمام لوگوں کی روحانی اور مادی بھلائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ بچوں کی اس طرح پرورش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ودیت کردہ روحانی صفات کی نشو و نما کریں اور دنیا کی اقوام کے تنوع اور اتحاد کو سراہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کن مرحلے میں درست راستہ تلاش کر سکیں اور اپنی قوتیں ایک منصفانہ مستقبل کی تعمیر کی جانب لگا سکیں۔ خاندان بلند تر اتحاد سیکھ رہے ہیں اور خاندانوں کے گروہ ساتھ مل کر مقامی سماجی زندگی کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ افراد، سماج اور اداروں کے درمیان تعلقات تعاون اور باہمیت کے ذریعے متعین ہو رہے ہیں۔ ان تمام کاوشوں کا مقصد نوع بشر کو اس پرامن اور خوشحال عالمی تمدن کے قریب تر لانا ہے جس کا تصور حضرت بہاءاللہ نے پیش فرمایا۔ ہاں، یہ یقیناً مجھے امید دلاتا ہے۔ مجھے بھی۔ ہے نا؟ سوچو تو، آپ کا دعائیہ جلسہ، آپ کی بچوں کی کلاس اور آپ کے نوجوانوں کا گروپ، یہ سب تبدیلی کی جانب کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اب بھی ہمارے سامنے ایک طویل راستہ باقی ہے، اور تبدیلی وقت لیتی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج سے 100 سال قبل کے بہائی سماج کو دیکھیں، جب حضرت عبدالبہا کا صعود ہوا، تو یہ بہت مختلف تھا۔ جب ہم اپنی پیش رفت پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی کامیابیاں ہم سے پہلے آنے والوں کی قربانی اور جرت کا نتیجہ ہے۔ یہ سچ ہے، اس وقت بوئے ہوئے بیج اب پھل دے رہے ہیں۔ بالکل درست۔ تاریخ کو سمجھنے سے ہمیں وہ تناظر حاصل ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ چلے دیکھنا جاری رکھتے ہیں۔ اس شہر نے اس سے پہلے ایسا جنازہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ 10,000 ماتم کرنے والے یہودی، مسیحی اور مسلمان، عورت، مرد اور بچے، امیر اور غریب، سب حضرت عبدالبہا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ آپ جو ان سب کے لیے ایک شفیق باپ تھے۔ حضرت عبدالبہا حضرت بہاءاللہ کے جانشین تھے اور آپ نے اپنی پوری زندگی وحدت عالم انسانی کے فروغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس وحدت کا مرکز و محور حضرت بہاءاللہ کا عہد و میثاق ہے۔
یعنی وہ میثاق جو دور حاضر کے معاشرے کی ساخت میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی روح اور طریقہ کار دونوں کا مجسم ہے۔ حضرت عبدالبہا، جنہیں حضرت بہاءاللہ نے عہد و میثاق کا مرکز مقرر فرمایا تھا، نے بہائی سماج کے اتحاد کو یقینی بنایا اور جمال مبارک کی تعلیمات کی سالمیت کو محفوظ رکھا۔ آپ کا آخری اور عظیم ترین تحفہ آپ کی الواح وصایا تھی۔ اس میں آپ نے نظم اداری کا آغاز فرمایا اور اپنے محبوب نواسے شوقی افندی کو ولی امر اللہ مقرر فرمایا۔ اس طرح آپ نے عہد و میثاق کی قوت کو جاری رکھتے ہوئے ایک مرکز قائم فرمایا جس کی جانب سب بہائی رجوع کر سکتے تھے۔ حضرت عبدالبہا نے اپنے پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ کبھی کبھار میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عبدالبہا میرے ساتھ ہیں، لیکن آج میرے دوستوں نے دوبارہ ہماری کلاس میں نئے لڑکے کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے۔ اس بار بجائے کچھ نہ کرنے کے میں نے انہیں روک دیا، لیکن پھر وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ تم نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ کسی درست بات کے لیے کھڑا ہونا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کتنی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں بہتری لانے والے بہت سے لوگ کبھی نہ کبھی خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ حضرت شوقی افندی صرف 24 برس کے تھے جب آپ کے نانا حضرت عبدالبہا کا صعود ہوا۔ آپ دل شکستہ تھے۔ پوری جہاں کا بوجھ اب آپ کے کندھوں پر رکھ دیا گیا تھا۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ آپ کس قدر مغلوب اور خود کو تنہا محسوس کرتے ہوں گے؟ اب آپ ولی امر اللہ تھے۔ حضرت بہاءاللہ کے روحانی اور مادی طور پر خوشحال تمدن کے نظریے کو حقیقت میں ڈھالنے کی ذمہ داری آپ پر عائد تھی۔ آپ کو ان لوگوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا جنہوں نے آپ کے اس نئے منصب کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ کی نانی بہیہ خانم جو حضرت بہاءاللہ کی بیٹی تھیں، آپ کے لیے بے حد تسلی اور قوت کا ذریعہ تھی۔ ان کی حمایت کے ساتھ اور یہ جانتے ہوئے کہ حضرت عبدالبہا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت شوقی افندی نے خود کو ولی امر کے منصب کے لیے وقف کر دیا۔ 1921 میں بہائی سماج بنیادی طور پر افراد کے گروہوں اور دنیا بھر میں بکھرے اور تنظیم کے کسی واضح نظام کے بغیر چھوٹے بڑے سماجوں پر مشتمل تھا۔ کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور کئی لوگ مادی طور پر مشکلات کے شکار تھے۔ اس عالمی تمدن کو کس طرح اتنے کم افراد اور اس قدر محدود وسائل کے ساتھ تعمیر کیا جا سکتا تھا؟ بلا شبہ ایسے تمدن کی تعمیر کے لیے ہر ایک کی شعوری شرکت ضروری ہوتی ہے۔ ہر قوم اور ہر گروہ بلکہ ہر فرد کو کسی نہ کسی حد تک اس تمدن عالم کی قیام کے لیے اعانت کرنے کے قابل ہونا ہی ہوگا۔ اس وقت بہت ہی کم لوگوں نے حضرت بہاءاللہ کا پیغام سنا تھا۔ اسے پوری دنیا کے اقوام تک کیسے پہنچایا جا سکتا تھا؟
اس عالمی نظریے کے تعمیل کنندہ یعنی شمالی امریکہ کے بہائی کے نام ملکوتی منصوبے کی الواح میں حضرت عبدالبہا نے امراللہ کی نشوونما اور استحکام کے لیے منشور عطا فرمایا تھا۔ ان الواح کے اندر دنیا کے روحانی احیاء اور اس تمدن کے ظہور کے لیے بیج موجود ہیں۔ لیکن مستقبل کی یہ تہذیب کیسے کام کرے گی؟ فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ ہر ایک کی آواز کیسے سنی جائے گی؟ تنظیم کا ایک ایسا نظام درکار ہوگا جو سب کی ضروریات کو پورا کر سکے اور مفاد عامہ کو یقینی بنائے۔ خود حضرت بہاءاللہ نے ایسا نظام کا تصور دیا تھا۔ حضرت عبدالبہا نے اپنے الواح وصایہ میں بہائی نظم اداری کا بنیادی نقشہ پیش کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت شوقیہ پندی اسے تعمیر کرنے کا آغاز کر دیں۔ حضرت عبدالبہا کے صعود کے بعد اور 1930 کے عظیم معاشی بحران کے درمیان بہائیوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود محبت اور ایمان کے ساتھ حضرت شوقیہ پندی کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہے اور محافل روحانی محلیہ کی تشکیل کا آغاز کیا۔ ان نئے اداروں کو قائم کرتے ہوئے کیا وہ یہ تصور کر سکتے تھے کہ کس طرح آج متعدد مقامات پر لوگ ہدایت اور نورانیت کے لیے محافل روحانی محلی کی جانب رجوع کر رہے ہیں؟ یہ محافل ان معاشروں میں جن کا وہ لازمی حصہ ہیں مصائب اور مشکلات کو روکنے اور دور کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہیں۔ آج چند ترتیبات میں مقامی حکومتیں اور دیگر ادارے ان محافل کے اشتراک سے اپنے سماجوں کی پیش رفت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب بھی محافل محلی کی ایک کافی تعداد قائم ہو جاتی تو وہ نئی محافل روحانی ملی کے انتخاب کے لیے راستہ ہموار کرتی تھی۔ حضرت ولی عزیز کی ہدایت کے تحت اب نظم اداری شکل اختیار کرتا جا رہا تھا جو امراللہ اور اس کے معاشرہ سازی کی قوتوں کی نشو و نما کے لیے لازم تھا۔ اب جبکہ ادارائی نظام کے ستون قائم کیے جا رہے تھے، ملکوتی منصوبے کی منظم تہکشائی کا آغاز ممکن تھا۔ 1937 میں 7 سالہ منصوبہ ملکوتی منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہ بعد دیگرے جوں جوں ملی سماج قائم اور بالغ ہو رہے تھے، ہر ایک نے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جب اقوام نے حملہ آور فوجیں روانہ کی تو بہائی لشکر محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلی دہائیوں کے دوران اور ابتدا میں زیادہ تر شمالی امریکہ اور ایران کے سماجوں سے افراد اور خاندانوں نے ولی عزیز کے منصوبے کا جرت اور ثابت قدمی کے ساتھ فوری جواب دیا۔ اپنے آبائی ملکوں میں شہروں اور قصبوں کی جانب سفر کرنے کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ کے احباب نے وسطی اور جنوبی امریکہ کے ممالک کی جانب سفر کیا، جبکہ مہد امراللہ کے بہائیوں نے مشرق اور اس سے آگے کے ممالک میں مہاجرت اختیار کی۔ کئی للکاروں اور سختیوں کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے دنیا کے تمام حصوں میں لوگوں تک اتحاد اور امن کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا۔ حضرت بہاءاللہ کا پیغام قبول کرنے والے افراد کا تعلق معاشرے کے تمام طبقات سے تھا۔ رومانیہ کی ملکہ میری ان میں شامل تھی، جو امراللہ کو قبول کرنے والی پہلی شاہی شخصیت تھی۔ حضرت شوقیہ پنتی نے افراد، گروپوں اور بہائی اداروں کی ہدایت، القاء اور تشویق کے لیے ہزاروں خطوط تحریر فرمائے۔ آپ نے گہری بصیرتیں پیش کر کے مستقبل کا ایک حیرت انگیز اور مرعوب کن نظریہ تعمیر کیا۔ آپ نے بہائی آثار مقدسہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا،
مقدس تحریروں کی وضاحت فرمائی اور ارض اقدس میں امراللہ کا روحانی اور اداری مرکز قائم کیا۔ آپ کی شاندار میراث آئندہ صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ اگرچہ حضرت شوقی افندی کو ہدایت و محافظت میسر تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مصائب نہیں جھیلے۔ آپ کو گہرے دکھ اور مایوسی کے لمحات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ ان لمحات میں کیا کرتے تھے؟ آپ دعا کرتے تھے اور پھر یہ جانتے ہوئے عمل کرتے تھے کہ حضرت عبدالبہا آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ میں بھی دعا کروں گا اور کل میں اس نئے لڑکے کے ساتھ دوستی کروں گا۔ Germany invades Poland and the Free State of Danzig. 6. The first atomic bomb hit Hiroshima. Peace and a final end to history. 51 United Nations have organized to give the civilized Universal Declaration of Human Rights. South Korea becomes a battleground. کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ اسکول کے لیے ہم 1940 اور 50 کی دہائیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شکر ہے اس دور میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ تاریخ کا ایک سیاہ دور تھا، لیکن اس میں روشنی کی کرنیں بھی تھیں۔ روشنی کرنیں؟ کیا مطلب؟ یہ وہ وقت تھا جب حضرت شوقی افندی نے حضرت بہاءاللہ کا پیغام دنیا کے ہر حصے میں لے جانے کے لیے بہائیوں کو پکارا تھا۔ تمہارے دادا اور دادی نے بھی اس پکار پر لبیک کہا تھا۔ اچھا، بہت اعلیٰ۔ ہاں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنے کام، اپنا آرام و آسائش سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنے والدین کو خیر بات کہا تو انہیں معلوم تھا کہ شاید وہ انہیں آخری دفعہ دیکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں سفر بھی بہت کٹھن تھا۔ پھر انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ انہوں نے یہ سب اپنے دلوں میں حضرت بہاءاللہ اور نوع بشر کے لیے محبت کے ساتھ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت بہاءاللہ کا ظہور صرف بہائیوں کے لیے ہی نہیں ہے، آپ کا پیغام تو پورے عالم کے لیے ہے۔ واہ! آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ پربھو نے پھر پیاسی دھرتی پر، پربھو نے پھر پیاسی دھرتی پر گنگا نئی بہائی ہے۔ یگ یگ کے سب بھید مٹانے آیا دھرم بہائی ہے۔ یگ یگ کے سب بھید مٹانے آیا دھرم بہائی ہے۔ 1953 تک بہائی سماج کی استعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب حضرت شوقی افندی پہلے اجتماعی عالمی منصوبے کے لیے پکار سکتے تھے۔ یہ منصوبہ 10 سالوں پر مبنی ایک عالمگیر روحانی مہم تھا، جس نے حضرت عبدالبہا کے ملکوتی منصوبے کی مزید تہکشائی کرنا تھی۔ جوان ہوں یا بوڑھے، امیر ہوں یا غریب، کمزور ہوں یا صحت مند، تنہا ہوں یا خاندانوں کے ساتھ، تمام بہائیوں نے فوراً لبیک کہا۔ انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ کر اکثر اجنبی علاقوں کی جانب سفر کیا تاکہ حضرت بہاءاللہ کا پیغام سب تک پہنچا سکیں۔
ان نفوس کی جانب سے پیش کی گئی ہر قربانی اور ہر جواں مردی کے عمل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں سے وہ ملتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ایسی تعلیمات کے پیاسے تھے اور جلد انہوں نے مل کر دنیا کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ شاید پھر اس زمانے میں زندہ ہونا اتنا بھی برا نہیں تھا۔ پھر کیا تم آج دوپہر کو آ رہے ہو؟ میں اس قسم کی چیزوں میں زیادہ اچھا نہیں ہوں، میرا مطلب کہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں، پتہ نہیں۔ وہ اجنبی تو نہیں ہے، ہمارے محلے کے لوگ ہیں۔ ہاں، لیکن سب اس قدر مصروف ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ اس قسم کی گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ یہ کسی کو کسی چیز کے لیے قائل کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ ایک ایسی جگہ بنانے کے بارے میں ہے جہاں ایک ساتھ اپنے محلے کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کو سنیں اور ذرائع تلاش کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ واقعی بامعنی گفتگویں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک گفتگو سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ 10 سالہ منصوبے کے بارے میں سوچو، اس قسم کی ہزاروں گفتگویں اس زمانے میں ہوئیں اور ان کے نتیجے میں عظیم تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ میں نے ابھی یہ زبردست ویڈیو دیکھی ہے جس میں تم دیکھ سکو گے کہ کس طرح بامعنی گفتگویں کسی کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ میں 1921 میں جرمنی میں پیدا ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام میں میں اٹلی میں جنگی قیدی بن گئی۔ جیل خانے میں ہماری گفتگویں اکثر زندگی کے مقصد اور دین کے گرد گھومتی تھی۔ میرے دل و دماغ نئی خیالات کے جانب کھلنے لگے۔ جرمنی واپس آنے کے فوراً بعد میری ملاقات اپنے ہونے والے شوہر سے ہوئی۔ انہوں نے شمالی افریقہ میں ایک عسکری دستے میں کام کیا تھا۔ ہماری دوستی بہائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہوئی جن کے ذریعے ہم نے حضرت بہاءاللہ کی وحدت ادیان اور وحدت نوع بشر کی تعلیمات کے بارے میں سیکھا۔ ایک ایسے پیغام تھا جو ہمارے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ ہمیں بہائی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ 1957 میں ہم زیارت پر گئے اور ولی عزیز سے ملاقات کی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے افریقہ میں جنگ لڑی تھی تو آپ نے انہیں وہاں واپس جانے کی تلقین فرمائی، اور اس بار محبت کے پیغام کے ساتھ۔ 5 جولائی 1959 کو ہم اپنے 6 بچوں کے ہمراہ جنوبی مغربی افریقہ پہنچے، جب وہاں شدید نسلی عصبیت کا دور تھا۔ اس وقت مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کا آپس میں دوست ہونا ممنوع تھا۔ چونکہ ہمیں کھلے عام جمع ہونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ہم اپنے گھروں میں حضرت بہاءاللہ کے آثار کا مطالعہ کرنے کے لیے ملتے تھے۔ ایسی مشکلات کے باوجود ہم ایک ساتھ ہونے پر شکر گزار تھے۔ چند سال بعد پہلے محفل روحانی محلی کا انتخاب ہوا۔ یہ نمیبیا میں بہائی نظم اداری کا آغاز تھا۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں آج دوپہر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بہت اچھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس زمانے کی کہانی صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے؟ ہر فتح کے ساتھ بحران بھی تھے جنہیں عبور کرنا تھا۔ کس قسم کے بحران؟ مثال کے طور پر 1957 میں فلو کی ایک وبا پھیلی۔ حضرت شوقی افندی لندن میں تھے اور بیمار ہو گئے۔ آپ اچانک اور غیر متوقع طور پر صعود کر گئے۔ یہ پورے عالم بہائی کے لیے ایک شدید صدمہ تھا، اور یہ عین 10 سالہ نقشے کے وسط میں واقع ہوا۔ لیکن اگرچہ حضرت شوقی افندی کا صعود ہو چکا تھا، لیکن جو عمل آپ نے متحرک کیا تھا وہ جاری رہا۔ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔
ولی امر کے صعود کے وقت بے پناہ حزن و ملال کا احساس تھا۔ یہ بہائی سماج کے لیے کشمکش کا وقت بھی تھا۔ ان کے امور کی کیسے ہدایت کی جائے گی؟ ان کی رہنمائی کیسے کی جائے گی؟ جنازے کے فوراً بعد وہ خواتین اور مرد جنہیں حضرت شوقی افندی نے ایادیان امراللہ منتخب فرمایا تھا، ارض اقدس میں اکٹھے ہوئے۔ یہ ممتاز افراد جن کے بنیادی فرائض امراللہ کی حفاظت و صیانت اور تبلیغ تھی، اب بہائی سماج کے امور کی رابطہ کاری کے ذمہ دار ٹھہرے، یہاں تک کہ بیت العدل اعظم کا انتخاب ممکن ہوتا۔ اتحاد برقرار رکھنے کی میثاق کی قوت سماج کی ایادیان امراللہ کی جانب غیر متزلزل وفاداری سے عیاں تھی۔ ایادیان امراللہ نے انتک طور پر دنیا کا سفر کیا اور حضرت ولی عزیز کے عالمگیر نقشے کو مکمل کرنے کے لیے بہائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں القاح بخشا۔ Baba Mungu wa mapenzi, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. منصوبے کے آخر تک بہائی سماج نے گزشتہ صدی سے زیادہ کامیابی ان 10 سالوں میں حاصل کر لی تھی۔ ان ممالک اور علاقوں کی تعداد جن میں بہائی مقیم تھے اب دگنی ہو کر 259 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 14,000 سے زائد مقامات شامل تھے۔ محافل روحانی ملیہ قائم کی جا چکی تھی اور ہزاروں محافل روحانی محلیہ دنیا بھر میں سماجوں کی بھلائی کا انتظام کر رہی تھی۔ نظم اداری کی بنیاد اور ستون اب رکھے جا چکے تھے۔ اپریل 1963 کو دنیا بھر سے 56 محافل ملی کے اعضاء حیفا میں بیت حضرت عبدالبہا میں امر بہائی کے بین الاقوامی انتظامی ادارے بیت العدل اعظم کے انتخاب کے لیے مجتمع ہوئے۔ یہ انتہائی اہم تقریب بغداد میں حضرت بہاءاللہ کے اعلان امر کے پورے 100 سال بعد واقع ہوئی۔ ایادیان امراللہ نے درخواست کی کہ انہیں اس ادارے کے لیے منتخب ہونے سے آزاد رکھا جائے تاکہ وہ ان خدمات کو ادا کر سکیں جو انہیں ولی امراللہ نے سونپی تھی۔
حضرت بہاءاللہ نے بیت العدل اعظم کے قیام کا حکم اپنی شریعت کی کتاب یعنی کتاب اقدس میں دیا تھا۔ حضرت عبدالبہا نے اپنے الواء وصایا میں اس کے اقتدار و اختیار کی تصدیق فرمائی تھی، اور ولی امر اللہ نے بہائی دنیا کو اس کے انتخاب کے لیے تیار کرنے میں 3 سے زیادہ دہائیاں وقف کر دی تھیں۔ بیت العدل اعظم کے وسیلے سے حضرت بہاءاللہ کے عہد و میثاق نے اپنی زندگی بخش مقصد کو پورا کرنا جاری رکھا۔ یہ اگلی 3 دہائیاں پر اضطراب اور تخلیقی تھیں۔ یہ اگلی 3 دہائیاں پرزور سکھلائی حاصل کرنے اور تجربات کرنے کے سال تھے۔ ہیلو آشا، میں ٹھیک شکریہ، بس میں سمر اسکول کے لیے اپنی پریزنٹیشن پر کام کر رہی تھی۔ اچھا چل رہا ہے۔ کون سی دعوت؟ اوہ، جلسہ فکر و تدبر کے لیے؟ ہاں مجھے ملی ہے۔ دراصل میرے جانے کا پروگرام نہیں تھا، اب میں دعائے جلسہ کی میزبانی نہیں کرتی۔ شروع میں سب بہت اچھا چل رہا تھا، پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا، اس لیے میں نے بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا میرے پاس بانٹنے کے لیے کچھ بھی قابل ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ بائے آشا۔ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی اور سماج کی ضروریات پر لاگو کرنا سیکھنا ہوگا۔ With a heart full of joy and gladness, I greet and welcome all the beloved friends who are assembled here for the purpose of celebrating the most great Jubilee. In this room, you have people from all the continents of the world. You have people from so many tribal backgrounds, so many religious backgrounds. This is a religion of love.
1963 سے بیت العدل اعظم نے حضرت شوقی افندی کے قائم کیے گئے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے منصوبوں کے ایک سلسلے کے ذریعے بہائی سماج کی رہنمائی کا آغاز کیا۔ دہائیوں کے دوران جوش و خروش اور عزم و لگن کے ساتھ بہائیوں نے حضرت بہاءاللہ کے وحدت عالم انسانی کے نظریے کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا جاری رکھا۔ تعلیمات لوگوں تک پہنچانے میں تخلیقی اظہارات نے نشو و نما پائی۔ موسیقی، رقص اور ڈرامہ نے دلوں کو چھوا اور نفوس کو منجذب کیا۔ اس تحریک کی قیادت جوانان کر رہے تھے۔ دعا کی قوت سے استفادہ کرتے ہوئے اور امراللہ کے جوان ہیروئن اور ہیرو سے متاثر ہو کر وہ اس روحانی مہم میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ in a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کچھ حصوں میں لاکھوں لوگوں نے امراللہ کو بغلگیر کیا۔ اسی عرصے کے دوران تھا کہ پہلے سربراہ مملکت سمووا کے میلیتوا تنومفیلی دوم بہائی بنے۔ 30 سالوں کے عرصے کے دوران محافل روحانیہ ملیہ کی تعداد 3 گنا ہو کر 174 ہو گئی، جس سے اس نظم اداری کی مزید تعمیر ہوئی جو حضرت شوقی افندی نے قائم کیا تھا، اور وہ بنیاد مضبوط ہوئی جس پر حضرت بہاءاللہ کا ایک عالمگیر تمدن کا نظریہ حقیقت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے امراللہ مستحکم ہوتا گیا، بہائیوں نے حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو ان سماجوں کی معاشرتی اور معاشی ضروریات پر لاگو کرنا شروع کیا جن میں وہ رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں ہزاروں مقامی بنیادی اقدامات سامنے آئے۔ تعلیم، صحت، خواندگی اور زراعت میں سینکڑوں پائیدار پروجیکٹوں نے جنم لیا۔ عمومی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بہت ساری بہائی انسپائرڈ ترقیاتی تنظیمیں ابھری۔ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے اسکولوں کے قیام، دواخانوں کی تخلیق اور سماجی اور معاشی خوشحالی کے لیے پروگراموں کی تشویق۔ ایسے اقدامات کی شروعات حضرت عبدالبہا نے ایران میں کی تھی۔ شدید ظلم و ستم کے باوجود ایران کے بہائیوں نے آج تک غیر معمولی استقامت، محبت، جرت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے وطن اور اس کے لوگوں کی سماجی، روحانی اور مادی بھلائی کی پیش رفت میں مسلسل اعانت کر رہے ہیں۔ سو 90 کی دہائی تک دنیا بھر کے بہائی سماج کا نسلی اور ثقافتی تنوع وافر تھا، اور اس کا کردار تبدیل ہو چکا تھا۔ The fundamental spiritual truth of our age is the oneness of humanity. امراللہ ملکی اور بین الاقوامی فورمز پر زیادہ پہچانا جانے لگا تھا، اور اب وہ جغرافیائی طور پر
دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پھیلا ہوا دین تھا۔ اس تیز رفتار نشو و نما کے نتیجے میں بہت سی للکاریں سامنے آئیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے بہائی تعلیمات کو قبول کر لینے سے ہی خود بخود ایک متحرک سماجی زندگی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت بہاءاللہ کی وحی میں لاکھوں لوگوں کی تزید معلومات جاری رکھنے کی کوشش انسانی وسائل کے لیے کٹھن ثابت ہونے لگی، اور جیسے جیسے امراللہ میں داخل ہونے والوں یا اس کی فعالیتوں میں شامل ہونے والوں کا تنوع بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان عوامل کی ضرورت مزید عیاں ہوتی گئی جو اتحاد کی تعمیر کرتے ہیں۔ انگنت نسلوں سے ورثے میں پائے گئے گہرے تعصبات کو دور کرنے کے لیے شعوری اور متحدہ کوششوں کی ضرورت تھی۔ کئی سوالات اٹھے۔ کیسے مردوں کے زیر تسلط ایک غیر متوازن دنیا میں عورتوں کو برابری کی آواز دی جا سکتی ہے؟ کیسے بچوں کی بڑی تعداد کی تعلیمی ضروریات کا ایک منظم انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے؟ تیزی سے بڑھتے ہوئے سماجوں کی ضروریات کا محافل محلی کیسے انتظام کر سکتی ہے؟ ان فوری للکاروں کا جواب دینے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تعلیمی کوشش کی کیا نوعیت ہوگی؟ اس نے بہائی دنیا میں ایک زوردار سکھلائی کے عمل کا آغاز کیا، جہاں بہت سی نئی حکمت عملیاں، طرز عمل اور طریقہ کار کا تجربہ کیا گیا۔ اس عمل کو درست سمت کی جانب بڑھانے کے لیے ادارے ہیئت مشاورین نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بیت العدل اعظم نے اس ادارے کو ایادیان امراللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تخلیق کیا تھا۔ اس کے ذریعے اب ایک ایسا نظام موجود ہے جو ایک جگہ سیکھی گئی سکھلائیوں کا تیزی سے جائزہ لے کر اسے پورے بہائی سماج کے ساتھ بانٹ سکتا ہے اور عالمی مشاورتوں کو تقویت بخشی جا سکتی ہے، پائیدار عمل کو متحرک کیا جا سکتا ہے، صلاحیت تعمیر کی جا سکتی ہے اور اعتماد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آج براعظمی ہیئت مشاورین اور ان کے معاونین کے ہمراہ بین الاقوامی دارالتبلیغ نے سکھلائی کے اس بہاؤ کو محرک فراہم کرنا اور آگے بڑھانا جاری رکھا ہے۔ لوہے کرمل میں حضرت بہاءاللہ نے امراللہ کے عالمی روحانی اور اداری مرکز کی ترقی کے لیے منشور نازل فرمایا ہے۔
1996 میں بہائی سماج ایک اہم موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ دنیا کے کچھ حصوں میں سماج کے مقامی بنیادوں پر حاصل کیے گئے کئی سالوں کے تجربے کے بعد بیت العدل اعظم نے لامحدود استعداد کے ایک اعلی کار ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے ایک نیٹ ورک کے قیام کے لیے پکارا۔ اس کے ذریعے ہر آبادی میں خود اپنی روحانی، سماجی اور مادی پیش رفت کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت بڑھانے کا ایک عمل حرکت میں آیا۔ بہائی سماج اب سیکھنے اور ترقی کرنے کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہیلو آشا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں سیکھوں کہ کیسے سیکھتے ہیں۔ میں جلسہ فکر و تدبر میں آؤں گی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ دوسروں نے کیا سیکھا ہے، اور ہاں، مجھے بھی اپنے تجربات بانٹنے میں خوشی ہوگی۔ کسے پتا میں اپنا دعائیا جلسہ پھر سے شروع کر سکوں۔ کل ملتے ہیں، بائے۔ بہت خوبصورت، بچوں کو بہت اچھے لگیں گے۔ ہیلو، کل ملتے ہیں۔ اگر مجھے کسی نے 6 مہینے پہلے یہ کہا ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے محلے کے بچوں کی ایک کلاس کے لیے کاغذ کے پھول بنا رہی ہوں گی تو مجھے یقین نہ آتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بہائیوں سے ملنے سے پہلے مجھے بچوں کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے محلے کی خدمت بھی کر سکوں گی۔ یہ کتنا زبردست ہے کہ تم کلاس میں مدد کر رہی ہو، اور یہ کتنا اچھا ہے کہ ہم مل کر اپنی کلاسوں کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، جب سے ہم نے یہ باقاعدہ ملاقاتیں شروع کی ہیں، مجھے میری اپنی کلاس کے لیے بہت سے نئے آئیڈیاز ملے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس بار زبانی یاد کرنے والے حصے کو کس طرح سوچ رہی ہو؟ شاید ہم اشارے استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی؟ کیا انہیں واقعی دوبارہ اقتباس یاد کرنا ہوگا؟ ہاں، یہ ان میں سے کچھ کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ مجھے خود اپنے اسٹڈی سرکل میں اقتباسات یاد کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے۔ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف اقتباس کے مطالب بیان کر کے کہانی پر جا سکتے ہیں۔ انہیں وہ حصہ بہت پسند ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم آثار مبارکہ کو کیوں زبانی یاد کرتے ہیں۔ ہم اقتباس کو صرف پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر اس طرح وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہتا۔ ہمارے خیالات ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو جب ہم ان آثار کو زبانی یاد کرتے ہیں تو یہ ہماری سوچ اور کردار کا حصہ بن جاتے ہیں، اور تب یہ بڑی حد تک ممکن ہے کہ ہمارے اعمال میں بھی ظاہر ہوں۔ ہاں سچ، جب میں خود کو بے صبر پاتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ مہربان زبان لوگوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ بالکل، کلام الہی میں ایک قوت موجود ہے، عالم وجود میں یہ ایک تخلیقی اثر رکھتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی کنجی ہے اور ہماری کایا پلٹ کا باعث ہے۔ یہ دیکھو، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے تمام کورسوں کے قلب میں کلام الہی ہے۔ جیسے جیسے لوگ ان کورسوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ بہائی تعلیمات کی اپنی سمجھ کو گہرا کرتے جاتے ہیں اور اپنے دیہاتوں اور محلوں کی روحانی اور مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا تصور کچھ نیا نہیں ہے۔ حضرت عبدالبہا نے خود اپنے ملکوتی منصوبے کے الواح میں امر اللہ کے مبلغین کی تربیت کا حوالہ دیا تھا۔
آپ نے ایران میں امراللہ کے مبلغین کی تیاری کے لیے باقاعدہ اسٹڈی کلاسوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تھی۔ گزشتہ 25 سالوں کے دوران بڑھتی ہوئی تعداد میں لوگوں نے انسٹیٹیوٹ پروسیس میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس کے نتیجے میں نئے متحرک اور بامقصد سماج ابھرے ہیں۔ ان میں سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ افراد، اداروں اور سماج کے درمیان تعلقات کی ایک نئی سمجھ پیدا ہوئی ہے، اور یہ کہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں ان کے کردار کس طرح ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ افراد خود کو تبدیلی کی حامیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جو خود اپنی روحانی ترقی کے ذمہ دار ہیں اور ساتھ ہی سماج کی پیش رفت میں اعانت کر رہے ہیں۔ ادارے پرورش کرنے، تشویق اور رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھروسے اور حمایت کا ایک ماحول بناتے ہیں۔ ان متحرک سماجوں کے قلب میں خدمت اور عبادت ہے۔ زندگی کے ان دو اہم ترین اور لا ینفک پہلوؤں کا ملاپ ادارہ مشرق الاسکار میں ہوتا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے حضرت عبدالبہا نے دنیا کے اہم ترین اداروں میں سے ایک کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ مشرق الاسکار کا جو دعا اور استغراق کا مقام ہے، انسانی بھلائی کے اداروں سے گھرا ہوتا ہے، جیسے کہ اسکول، ہسپتال اور یتیم خانے، جو ارد گرد کی آبادیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا مشرق الاسکار 1908 میں اشکاباد، ترکمانستان میں تعمیر ہوا۔ 2016 میں دنیا نے سانتیاگو چلی میں آخری بر اعظمی مشرق الاسکار کی تکمیل کا مشاہدہ کیا۔ تب سے دنیا کے مختلف حصوں میں مقامی اور ملی عبادت گاہوں کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، جو دھرتی پر روشنی بکھیرنے والے میناروں کی مانند ہیں۔ جن علاقوں میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مضبوطی سے قائم ہے، وہاں سماجی اقدامات کی کوششیں بھی ابھر رہی ہیں۔ مادی پیش رفت کے لیے کی جانے والی یہ کوششیں روحانی تعلیمات کو معاشرتی حالات سدھارنے کے لیے لاگو کرنے پر مبنی ہیں۔ یہ اقدامات سماج کی معاشرتی، روحانی اور مادی ضروریات کے بڑھتے ہوئے اجتماعی شعور اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہمیشہ ترقی پذیر تمدن کی جانب اعانت کی آرزو کا نتیجہ ہے۔ 2018 میں سکلائی کی ایک وسیع مقدار کے باعث اور کوشش کے اس میدان کو فروغ دینے کی خاطر بیت العدل اعظم نے بہائی مرکز جہانی میں بہائی بین الاقوامی ترقیاتی تنظیم کے ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی۔ سماجی اقدام کے میدان میں پیدا شدہ صلاحیتیں معاشرے میں جاری مکالمات میں بہائیوں کی شمولیت کو بھی تقویت دے رہی ہے۔ مقامی سے ملی سے بین الاقوامی سطح تک بہائی سماجی قائدین، تنظیموں اور حکومتی اداروں کے ساتھ سماج کی زندگی کے اہم موضوعات پر مکالمات کر رہے ہیں، جن میں عورت اور مردوں کے مساوات، لوگوں کی تحریک اور انضمام، غربت کا خاتمہ، نسلی تعصب کا خاتمہ اور ماحولیاتی اور پائیدار ترقی شامل ہے۔ بہائی انٹرنیشنل کمیونٹی کے 5 آفیسز کے قیام کے ذریعے عالمی بہائی سماج کے تجربات متعدد بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بانٹے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے قابل ذکر اقوام متحدہ ہے، جہاں بہائی انٹرنیشنل کمیونٹی یونیسکو اور یونیسیف کے ساتھ مشاورتی حیثیت رکھتی ہے اور عالمی سطح پر پالیسی پر مکالمات میں شراکت کرتی ہے۔ تقریباً 100 سال قبل حضرت شوقی افندی نے امراللہ میں ودیعت معاشرہ سازی کی قوت کی بات کی تھی، ایک ایسی قوت جو فرد کی تشکیل نو کر سکتی ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی دنیا کی اثر نو تعمیر کر سکتی ہے۔ آج اس قوت کے اثرات دنیا بھر میں اس معاشرتی کایا پلٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں لوگ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو عمل میں ظاہر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ رائج عادات، رسومات،
اور اظہار کے ذرائع تبدیل ہونے لگتے ہیں اور ثقافت کے پہلو بھی پیش رفت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ گہرے اندرونی کایا پلٹ کا بیرونی اظہار ہے جو کئی نفوس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچوں کی کلاس وسیع تر تناظر میں کیسے اہمیت کے حامل ہیں۔ بالکل، اور ہماری کلاس اگرچہ جتنی بھی چھوٹی ہو وہ عظیم تر بھلائی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے ثقافت کی اس تبدیلی کے بارے میں اور بتائیں۔ ایک طرز جس سے میں اسے دیکھتی ہوں وہ تعلقات کی اثر تعریف ہے، یعنی اپنے خالق کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں تک کہ دھرتی کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ مثال کے طور پر ان علاقوں میں جہاں انسٹیٹیوٹ پروسیس نشوونما پا رہا ہے، عورتوں اور مردوں کے درمیان تعلقات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ مل کر گہری جڑ پکڑے تعصبات اور غیر منصفانہ طریقہ کار سے نپٹ رہے ہیں۔ پہلے جہاں ہم ظلم و ستم کی ثقافت دیکھتے تھے، اب وہاں ہم مساوات کی ثقافت ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خواتین معاشرتی کایا پلٹ کی صف اول پر ہیں۔ چلیں میں آپ کو کچھ دکھاؤں۔ یہ کہانی قریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود وقت۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ کوشش کرتے کہ اسے غائب کر دیں جیسے جادو کی طرح، لیکن اس کی موجودگی محسوس کی گئی صرف اس کی غیر موجودگی میں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹنے کی بجائے دکھ کی پوٹلیاں بانٹی، اور جب اسے ملا بھی تو سب سے چھوٹا، سب سے کمتر، سب سے آخر میں، بلکہ کبھی تو کچھ بھی نہیں۔ غذا، آرام، تعلیم، عزت۔ جب وہ اسکول گئی تو اسے خیال رکھنا تھا کہ وہ زیادہ نہ سیکھے، زیادہ نہ بولے، زیادہ نظروں میں نہ آئے، اسے زیادہ جگہ نہیں گھیرنی، اسے خود کو کم سے کمتر بناتے جانا ہے، خاموش، محدود، منضبط شکلوں میں اسے خود کو ڈھالنا ہے۔ یہ سیکھنا ہے کہ اس کا اپنا جسم اس کی روح کے لیے ایک محفوظ جگہ نہیں ہے۔ لیکن اب اس نئے ظہور کے ساتھ ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے، ایک کہانی جو ماضی کی تمام کہانیوں کو سلجھا دیتی ہے، ایک کہانی جس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک نئی روح کی آمد کی توقع میں جشن منایا جاتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو پورا خاندان، گاؤں، شہر اور قوم خوشیاں مناتا ہے۔ اسے غذا، آرام، تعلیم اور عزت میسر ہوگی، وہ اسکول جائے گی، اسے بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، بولنا ہے اور سکھانا ہے۔ وہ پھلے پھولے گی اور بڑھے گی، وہ سانس لے گی اور خواب دیکھے گی، اور وہ کام کرے گی، اور وہ یہ جانے گی کہ اس کی آواز قوت رکھتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوگی، وہ خاموش، محدود، منضبط شکلوں سے باہر آئے گی، یہاں تک کہ اس کا خاندان، اس کا گاؤں، اس کا شہر، اس کی قوم بھی کھل اٹھے گی۔ آج اجتماعی کوششوں کی ایک پوری صدی کے بعد ہم حضرت عبدالبہا کی الواح وصایا اور ملکوتی منصوبے کی الواح میں چھپے حکمت کے خزانوں کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں خواتین اور مرد حضرت عبدالبہا کی مثال کی جانب اپنے دلوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور آپ کے نقشہ قدم پر چلنے کی سعی کر رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا، روز بروز وہ اپنی باطنی اور ظاہری زندگیوں کو حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک خوشحال اور پرامن عالمی تمدن کی تعمیر کے لیے شعوری طور پر کام کر رہے ہیں۔ کس قدر حیرت انگیز ہے جو 100 سالوں میں حاصل کیا جا چکا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگلے 100 سال کس طرح دکھیں گے۔ خیر وہ ہم پر منحصر ہیں۔ ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے اعمال مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے نوجوانوں کے گروپ سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں اپنی بچوں کی کلاس اور مجھے اسٹڈی سرکل سے۔
اپنے ملکوتی منصوبے کی تہکشائی کی کہانی اس کی پہلی صدی کے طومار پر لکھی ہے۔ محبوب دوستوں، آپ کے سامنے مستقبل کا خالی صفحہ پھیلا ہوا ہے، جس پر آپ اور آپ کی روحانی اولاد دنیا کی اصلاح کے لیے تیاگ اور جوانمردی کے تازہ اور پائیدار عمل